السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ سورہ المدثر کی ابتدائی 7 آیتیں ہیں، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ یہ بڑی اہم سورت ہے اور پہلی ہی آیت کے لفظ المدثر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ یہ بھی صرف نام ہے، مضامین کا جو ہے عنوان نہیں ہے۔ مدثر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کر کے خطاب فرمایا، اپنے لطیف اور پیار بھرے انداز میں یا ایھا الرسول یا ایھا النبی کہنے کی بجائے یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے سے خطاب کیا۔ اس کی پہلی 7 آیتیں مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ ہیں۔ پہلی 7 آیتیں بعض روایات جو بخاری، مسلم، مسند احمد وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے منقول ہے، ان میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی اولین آیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن امت میں یہ بات قریب بالاتفاق مسلم ہے کہ پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم، 5 آیات، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی کی شکل میں غار حرا میں رمضان کے مہینے میں اور 27 یا طاق رات میں سے کسی ایک رات میں جبرائیل علیہ السلام جو ہے لے کر آپ کے پاس آئے۔ البتہ صحیح روایات سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس پہلی وحی کے بعد کچھ مدت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی اقرأ بسم ربک کے بعد کچھ مدت تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس وقفے کے بعد اثر نو نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا آغاز جو ہے سورہ مدثر کی انہی آیات سے ہوا۔ امام زہری رحمۃ اللہ اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں، ایک مدت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا اور اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری رہی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، یعنی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، ایک وحی کے بعد دوسری وحی میں تھوڑا وقفہ ہوا، اور جب نہیں آنے لگی وحی تو آپ جو ہے تھوڑا پریشان ہوا کرتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ لیکن جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون ہو جاتا تھا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی تھی۔ یہ بھی بڑا اہم پس منظر ہے اس کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام زہری خود حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس میں جو وہ فرشتہ آیا تھا وہی جو ہے آپ نے ان کو دیکھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا کہ مجھے اڑاؤ۔ چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف یا کمبل اڑا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، یا ایھا المدثر سے 7 آیات تک لگاتار وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ تو یہ پہلا حصہ ہے۔ سورت کا جو باقی حصہ آیت نمبر 8 سے آخر تک اس وقت نازل ہوا جب اسلام کی علانیہ تبلیغ دعوت شروع ہو جانے کے بعد مکے میں پہلی مرتبہ حج کا موقع آیا۔ اس کا مفصل واقعہ سیرت ابن ہشام میں بیان کیا ہے، جسے آگے چل کر ہم نقل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی سے بات کا سورہ ہے۔ ابھی یہ 7 آیتیں دوسری وحی کی شکل میں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کا حصہ 8ویں آیت سے لے کر اختتام تک جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا۔ تو جب ہم آیت نمبر 8 کا مطالعہ شروع کریں گے تب اس کا جو ہے یہ بیان کریں گے پس منظر۔ تو اور اس کے آگے جو اس کا مرکزی مضمون جو ہے یہ ہے اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول وحی کا پہلا تجربہ تھا جو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا۔ اس پیغام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کس کار عظیم پر مامور ہوئے ہیں اور آگے کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، بلکہ صرف ایک ابتدائی تعارف کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو شدید بار اس پہلے تجربے سے پڑا ہے اس کا اثر دور ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر آئندہ وحی وصول کرنے اور نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقفے کے بعد جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سورے کی ابتدائی 7 آیتیں نازل کی گئیں اور ان میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں صلی اللہ علیہ وسلم اور خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہیں۔ یعنی پہلی وحی کے بعد اب یہ دوسری وحی کے اندر آپ کو کیا کام کرنا ہے وہ بتایا گیا۔ اسی لیے یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو، خبردار کر۔ تو یہ ہے، تو جو ہے وہ خلق خدا کو ڈرائیں کہ جس پر وہ چل رہی ہیں، یعنی جن گمراہیوں کے اندر وہ ڈوبی ہوئی ہیں، شرک جو کر رہی ہیں، اخلاقی برائیوں میں جو ملوث ہیں، بے خوف بے مقصد زندگی جو گزار رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو، اور اس دنیا میں جہاں دوسروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اللہ صرف مسجد یا اذان کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ ہمارے تحت شعور کے اندر یہ بات آ جانا چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز، ہر جگہ، ہر لحاظ سے بڑا ہے، کوئی اس کے ساتھ جو ہے شریک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اس میں جو ہے رہنا چاہیے۔ تو جہاں جہاں جس کی بڑائی ہو رہی ہے دوسروں کی، وہاں پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ اب جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لحاظ سے انتہائی پاکیزہ ہو
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیاوی فائدوں سے قطع نظر کر کے کامل اخلاص کے ساتھ خلق خدا کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں. آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت، آپ کا کیریکٹر، اس کو جو ہے نا بالکل بلند رکھیں، پاک رکھیں، اور دنیاوی فائدوں سے ہٹ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام انجام دیں. پھر آخری فقرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ اس فریضے کی انجام دہی میں جو مشکلات اور پریشانیاں بھی پیش آئیں ان پر آپ اپنے رب کی خاطر صبر کریں. جو اب یہ کام کرنے میں جو تکلیف، جو مصیبت، جو پریشانی، جو بھی آئے مشکل، اس کو جو ہے صبر سے، استقامت سے کام لیں، یہ بتایا گیا. اس فرمان الہی کی تعمیل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی اور قرآن مجید کی پے در پے نازل ہونے والی صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانا شروع کیا تو مکے میں کھلبلی مچ گئی اور مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی. 40 سال سے پہلے آپ کو کفار مکہ کیا لقب دیے تھے؟ الامین کا لقب دیے تھے. سچے ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں. آپ کی سیرت، کیریکٹر سے جو بالکل یہ کرتے تھے. لیکن جیسا ہی پہلی وحی کے بعد سے پھر آپ نے لوگوں کے سامنے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اپنے خاندان والوں کو بلایا، کھانے کی دعوت دی. بلکہ اس سے پہلے وہاں کا رواج کیا تھا کہ کوئی اگر ایک اعلان اگر کرنا ہوتا تو پہاڑی پر چڑھ کے لوگوں کو یا اونچے مقام پر چڑھ کے لوگوں کو بلاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ حکم دیا گیا تو لوگوں کو بلایا آپ نے بھی، اے اہل سبائے فلاں قریش کے قبیلے والوں، یہ کر کے لوگوں کو ایک ایک کا نام لے کر آپ نے بلایا. بلانے کے بعد میں آپ نے ان سے سوال کیا، کیا میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی فوج اگر آ رہی ہے تو کیا تم لوگ میری بات کو سچ مانیں گے؟ تو سب جو لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ کی بات کو ہم سچ مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی دعوت کا کام کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں تک اپنی شخصیت، پرسنالٹی کی کتنی پاکیزہ سیرت ہونا چاہیے، وہ نقطہ ہم کو یہاں پر سمجھ میں آتا. آپ نے پہلے ان سے منوا لیا کہ میں سچا ہوں، دیکھو کہ جو ہے میں کبھی، یعنی وہ اقرار کیے لوگوں نے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے، تبھی کہیں اس کی بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے. اگر داعی کا کیریکٹر اگر برابر نہ ہو تو پھر اس کی بات کے اندر تاثیر نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہونے کے بعد پھر اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ میں سے کوئی اونٹ اگر ہے تو کیا آپ لوگ صحیح مانیں گے؟ تو بعض روایت میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، اے محمد، جب تو رسول ان کو یہ نہیں ہوا تھا، معلوم نہیں ہوا تھا، ہم آپ کی بات کو جو ہے سچ مانیں گے. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کیا معنی ہے اس کے؟ لوگوں سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ کہو تم کا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ ابو لہب. ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کا گھر بالکل بازو تھا، بالکل بازو تھا. تو اس نے مخالفت کی. کیا کہا اس نے؟ ستیاناش ہو جاؤ تمہارا، کیا تم نے ہمیں یہی بات کہنے کے لیے یہاں پر بلایا؟ تو ایسا اس نے کہا. سورہ لہب کے اندر اس کا واقعہ ملتا ہے ہمارے کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھو آپ،
یعنی جو قوم 40 سال تک آپ کو دیکھی کہ کتنے سچے ہیں، کتنے پاکیزہ اخلاق ہیں، کبھی جھوٹ آپ نے بولے نہیں، کتنے امانت دار ہیں، کتنی بہترین کوالٹیز ہیں، اس کے باوجود بھی جب آپ نے یہ بات کہنا شروع کی تو مخالفت شروع ہو گئی، یہاں سے مخالفت شروع ہو گئی. یعنی جب تک یہ بات نہیں تھی تو مان رہے تھے، لیکن جیسے ہی کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم کو جواب دینا ہوگا، تو ماننے سے انکار کر دیے. یہ جو ہے ان کے اندر کیا ہو گیا، مکے میں کیا ہو گیا، کھلبلی مچ گئی اور مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. چند مہینے اس حال پر گزرے تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا اور مکے کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس موقع پر تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کی قیام گاہوں پر جا کر آنے والے حاجیوں سے ملاقاتیں کی اور حج کی اجتماعات میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر قرآن جیسا بے نظیر اور مؤثر کلام سنانا شروع کر دیا تو عرب کے ہر گوشے تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی اور نامعلوم کون کون اس سے متاثر ہو جائے. یہ ان کو ڈر لگنے لگا کچھ مہینے بعد. یعنی اتنی اس کلام کی اتنی تاثیر تھی، یہ کلام کے اندر اتنا دم تھا کہ یہ جاننے کے بعد میں جو ہے وہ حالانکہ ایمان نہ بھی لائے تو جو ہے اس سے وہ ڈرتے تھے، خوف یہ کہیں جو ہے اس کے باتوں میں آ نہ جائیں کر کے، ایسا یہ تھا. تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں.